حضور نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کہتے ہیں کہ 27ویں درجے کا ثواب ملتا ہے. اچھا، تو یہ ثواب کے درجات بھی ہوتے ہیں؟ مجھے اس کا کوئی یہ جو اکثر درجے ہیں نا، جی جی یہ بعد کی حدیثوں میں درج ہوئے ہیں. جتنا دیر کے زمانے میں، دور کے زمانے میں آپ داخل ہوں گے، اس زمانے کی احادیث میں یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنا رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کی حدیث دیکھے، وہاں یہ رجحان اڑتا چلا جائے گا. جتنے درجے بحقی میں درج ہیں اس کا پہلی 2-3 صدیوں کی حدیثوں میں سب میں شمار کر لو، اس کے پسند کو بھی نہیں پہنچتے وہ درجے. ایک ایک چیز کا درجہ الگ الگ بیان کیا ہوا ہے. تو یہ جو درجے ہیں صرف اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے 10 گنا ثواب، اس سے زیادہ ثواب، ایک تحریک کے طور پر ہے صرف. لیکن یہ کہ ایگزیکٹ 27 پارٹس ہو یہ درست نہیں. قرآن شریف تو کہتا ہے یضاعف لمن یشاء، 10 گنا بھی دے گا، مگر 10 گنا نہیں ہے، جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے. ایک گندم کو 700 دانوں میں تبدیل کر دیا امکاناً، 7 بالیاں اور ہر میں 100، لیکن وہاں ٹھہرا نہیں. وہاں 27 درجے تو نہیں، 700 درجے بن گئے. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جس کو چاہے اس سے زیادہ بڑھا دے گا. اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ان اعداد و شمار میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور فضل محدود ہیں. تو اس سے زیادہ جہاں جو حدیثیں قطعی طور پر سچی ثابت ہوں اور درجوں کا ذکر ہو، اس کو صرف اس معنی میں لینا چاہیے. ایک تحریص ہے کہ تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. مگر باجماعت نماز پر اس کا اطلاق ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باجماعت نماز فرض ہے، اور مومن کے لیے جس کو باجماعت کی توفیق ہو مسجد میں جانا لازم ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے صبح کی نماز کے بعد کہ جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو اگر خدا مجھے اختیار دیتا تو اسی طرح جلا دیتا گھروں سمیت. تو صاف پتہ چلا کہ فرض فرائض اور بھی بہت سی ایسی دلیلیں ہیں، آیات قرآنی، احادیث، جن سے باجماعت نماز پڑھنے کی فرضیت ثابت ہے. ایک اندھے نے جب یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مسجد کے جانے کے راستے میں ٹھوکریں ہیں، اور جب بارش وغیرہ ہو تو پھر اور بھی زیادہ مشکل بن جاتی ہے. میں اندھا آدمی ہوں، تو مجھے اجازت ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں. پہلا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا جو اس آیت کی روح کے پیش نظر تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اس کی وسعت کم ہے، توفیق کم ہے. تو اجازت دی، لیکن پھر فوراً پلٹے. تمہارے کانوں تک اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آتی ہے. پھر جایا کرو. اندھے کو جو ٹھوکریں کھاتا ہوا چلتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا شفیق ہونے کے باوجود یہ فرمانا کہ تکلیف بھی ہو تو اگر اذان کی آواز آتی ہے تو پہنچا کرو، سوائے فرضیت کی اور کچھ ظاہر نہیں کرتا. لازماً نماز باجماعت فرض ہے، اور ان کے لیے فرض ہے جو اس دائرے میں رہتے ہیں جس دائرے میں مسجد فیڈ کرتی ہے لوگوں کو. جو اس سے باہر ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، وہاں ان کا اختیار نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں. ان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز تو ہو جائے گی ان کی، مگر جو مسجد میں پڑھنے والے ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ ثواب ملے گا. یہ معقول بات، دل پر اثر انداز ہونے والی بات ہے. مگر یہ مسلک نکال لینا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے تھوڑا کم ثواب لے لیں اور مسجد کی 27 نہ لیں جا کے، یہ غلط ہے. جو پہنچ سکتا ہے اس کو چوائس ہی نہیں، اس کو اختیار ہی نہیں ہے. سمجھے؟ باقی 27-28 کی گنتی سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک ثواب کیا ہے. اس کو 27 سے ضرب کیسے دیں گے آپ؟ یہ